اور من الناس لوگوں میں سے من یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن مد مقابل ند جو ہوتا ہے نا یہ کسی چیز کے پیرالل آنے کو کہتے ہیں اس کے جیسا آنے کو کہتے ہیں اس کے برابر یعنی کہ شرک کے برابر یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب باللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے اشد حبا للہ وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے ولو اور کاش یر الذین آپ دیکھتے ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب وہ عذاب دیکھیں گے ان القوۃ تو جان لیں گے کہ بے شک ساری قوتوں کا مالک للہ اللہ ہے جمیعاً ساری قوتوں کا ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں چاہے وہ بتوں کو بنائیں چاہے انسانوں کو بنائیں چاہے جھوٹے سرداروں کو بنائیں چاہے کسی کو بھی اللہ کا شریک اللہ کے مد مقابل یعنی کہ اللہ کے جیسی محبت یہ بھی شرک ہے محبت جیسی ہم اللہ سے کرتے ہیں وہ کسی سے بھی نہیں کرنی اگر محبت کرنی ہے تو محبت کو اللہ کی محبت سے کم رکھنا ہے نیچے رکھنا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اوروں کو اللہ کے مد مقابل لے آتے ہیں اور اللہ کے جیسی محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت ان سے کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے تھی تو آج ہم سب جو بھی جھوٹی محبتیں اور غلط محبتوں میں اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہ رہے ہیں کسی سے پیار کر رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بت ہیں وہ سینوں کے اندر بت گڑے ہوئے ہیں جن کی پوجا ہو رہی ہے تو جتنی بھی محبتیں ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت سے نیچے ہونی چاہیے چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں چاہے وہ ہماری اولاد ہو چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرنی ورنہ وہ اللہ کے مد مقابل چلا جائے گا تو جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ یہ جو آیت ہے نا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ یہاں سے یہاں تک اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنی ہو تو یہ پڑھنے سے اس کے دل میں اللہ کی محبت رائج ہو جائے گی اور وہ دنیاوی اور دوسری محبتوں سے پیچھے ہٹ جائے گا ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں یعنی کہ اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے ان کے دلوں میں محبتوں کی جگہ ضرور ہوتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے لیکن اللہ کی جیسی نہیں جو جگہ انہوں نے ایک بار اللہ کو بٹھا دیا نا جس جگہ پہ اپنے دل میں بس اس جگہ پہ اب کوئی نہیں آتا سب سے شدید محبت کو اسی ذات سے کرتے ہیں اور کاش اب جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے یعنی کہ کافر مشرک جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے کیسے ان کو پکڑا اور کیسے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور کیسے قبر میں ان پر عذاب ہوگا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ساری قوتوں کا مالک ہے وہ اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں عشق اور محبت ہے اور اولیاء کرام سے جو محبت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے محبوب ہیں لہٰذا اگر ان کی محبت دل میں آ جائے تو یہ شرک نہیں ہے یا جتنی بھی محبتیں ہم اللہ کے جیسی محبتوں کو دل میں ڈال لیں تو وہ شرک ہیں دنیاوی محبتیں لیکن جو حقیقی محبتیں ہیں جو اللہ تک جانے کے راستے ہیں جیسے صراط مستقیم کا مفہوم دیکھا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی شاہراہوں چھوٹی چھوٹی سڑکوں اور گلیوں سے ہوتا ہوا بندہ صراط مستقیم تک پہنچ جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں جو پیر و مرشد کی محبت جو اولیاء کرام کی محبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مولا علی مشکل کشا کی اہل بیت اطہار کی محبت یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں اور یہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں وسیلے ہیں اور یہ صراط مستقیم یعنی ہمیں منزل تک پہنچانے کے راستے ہیں لہٰذا ان محبتوں پہ کوئی قدغن نہیں ہے یہ کی جا سکتی ہیں جیسی مرضی جس طرح مرضی کریں لیکن یہاں پر بھی ان کو اللہ کا بندہ ہی سمجھا جائے اللہ کا پیارا ہی سمجھا جائے اللہ کا محبوب ہی سمجھا جائے اس میں شرک نہیں آ جانا چاہیے تو تب یہ محبتیں جو ہیں وہ مقبول ہیں اور ظالم لوگ ابھی بھی عذاب آنے سے پہلے دیکھ لیں کہ کس طرح سے پکڑے جا سکتے ہیں آج سے ہی ان محبتوں کو اور اللہ کی محبتوں کو ساری محبتوں پر غالب کر کے دیکھیں تو وہ ان آزمائشوں سے بچ جائیں گے جو کل قیامت والے دن ہونے والی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے اس جب تبرع بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ تبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے تبعوا جن کی پیروی کرتے رہے واہ رعوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو
بتکتات اور ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے تعلقات۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک درس ہے کہ قیامت والے دن ہمیں دنیا میں پیروی ان لوگوں کی کرنی ہے جو کل قیامت والے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے، ہماری نجات کا باعث بنے، اور جن کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دے۔ ہمارے اپنے اعمال ہمارے کام آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم صحبتوں اور سنگتوں پر انحصار کر کے تو اللہ کی ساری اطاعت اور فرما برداری چھوڑ دیں۔ ہماری صحبتیں ہمارے کام آئیں گی، ہمارے اعمال بھی ہمارے کام آئیں گے، ان دونوں کا لازم و ملزوم ساتھ ہے۔ اگر ہم صرف صحبت پہ رلائی کر کے بیٹھ جائیں کہ بس وہ ہمیں بخشوا دیں گی، ہم نے کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی نماز نہیں پڑھنی، بس وہ ہیں ہمیں وہ بخشوا دیں گے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیسے بخشوائیں گے؟ بات سوچنے والی ہے نا۔ انہوں نے ہمیں ایسی تعلیمات تو نہیں نا دیا کو چھوڑ کے اور ان پر فوکس کر کے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کہا، انہوں نے تو پہلے کہا ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں۔ انہوں نے پہلے ہمیں اچھے اعمال کی طرف راغب کیا، اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ میرا مرید توبہ کے بغیر نہیں دنیا سے جائے گا، وہ توبہ کر کے جائے گا۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے اعمال ہیں پھر صحبتیں اور سنگتیں کام آئیں گی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس اتنے اعمال ہیں کہ ہمیں کسی صحبت اور سنگت کی ضرورت نہیں، یہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس اعمال کا ڈھیر ہوتا ہے لیکن ان اعمال کے اوپر کسی جماعت کا یا کسی شخصیت کا، کسی صحبت کا فیض نہیں ہوتا، وہ آپ کی ایک اپنی کوشش ہوتی ہے، جیسے کہ تنہا چلنے والی بھیڑ بھیڑیوں کا زیادہ شکار ہو جاتی ہے، تو وہ ایک تنہا عمل ہوتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ مل کر کیا جانے والا عمل ہوتا ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ید اللہ فوق الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو بس اس کے پیچھے بھی بات ہی نہیں رہ گئی کہ تنہا چلنے والا اور شخص ہوتا ہے اور جماعت کے ساتھ چلنے والا اور شخص ہوتا ہے۔ تو جن کی پیروی کی گئی اور جو پیروی کرتے رہے، یعنی کہ یہ گمراہوں کی بات ہو رہی ہے کہ کل قیامت والے دن فرعون کی پیروی کرنے والے، نمرود کی پیروی کرنے والے، ان ساروں کی پیروی کرنے والے کل قیامت والے دن دیکھیں گے عذاب کو، اور پھر وہ بیزار ہو جائیں گے کہ ہائے کیوں ان کی پیروی کرتے رہے، ہمیں دنیا میں اور کوئی راہ راست دکھانے والا نہ ملا، اور ان کے سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، یعنی کہ جن کی پیروی کی تھی نا، اب وہ قیامت والے دن ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، ان کا ساری زندگی جو انہوں نے ایک بنا رکھا تھا ان کو فوکس، وہ ان کا ٹوٹ جائے گا، ان کا یہ تعلق ٹوٹ جائے گا، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ قیامت والے دن اپنے نیک دوستوں کو ڈھونڈیں گے، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے پیاروں کو، ان کو جو دنیا میں ان سے محبت کرتے تھے، لیکن نیک لوگ جو بدکار ہوں گے دنیا میں ان سے بے شک کروڑوں لوگ محبت کرتے ہوں، لیکن جب وہ کل ان کا فیصلہ دوزخ ہو جائے گا نا تو کروڑوں محبت کرنے والے الگ ہو جائیں گے۔ تقطعت بہم الاسباب، ان کے سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے۔ آپ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ فیس بک پہ لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں، فرینڈ لسٹ میں لوگ ہوتے ہیں، اور کتنا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہمارے اپنے گھر والے یا ہمارے قریبی دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو فیس بک کی دنیا کے سے الگ ہیں۔ جب مشکل ہوتی ہے تو وہ پیارے وہی اپنے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس طرح سے ان لوگوں پر فوکس کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے قریبی دوستوں، قریبی پیاروں کے ساتھ ریلیشن مضبوط کیا جائے، جو کل آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے اور آج دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بھی اچھی لگتی ہیں کہ میرا بندہ میرے بندے سے بغیر کسی وجہ کے صرف میری خاطر محبت کرے، تو پھر وہ دونوں بخش دیے جاتے ہیں۔ وقال الذین، اور کہیں گے تبعوا، پیروی کرنے والے، تابع داری کرنے والے، لو انا، کاش، ہمیں، لنا، ہمارے لیے ہوتا، کرۃ، لوٹ کر جانا،
فنتبرا تو ہم بھی بیزار ہو جاتے منہم ان سے کما جیسے تبرعوا وہ بیزار ہو گئے منا ہم سے کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرت بنا کر علیہم ان پر یہ دیکھیں کتنا قریب ترین لفظ اردو کے ہے حسرات حسرت بنا کر یا شرمندگی کا سبب بنا کر یا پچھتاوا بنا کر علیہم ان پر فما ہم اور وہ نہیں ہوں گے بخارجینہ نکلنے والے من النار آگ سے خارج ہونا نکلنا آسان لفظ ہے اردو کے قریب ترین ہے پھر وہ جنہوں نے پیروی کی ہوگی نا اور وہ صرف پیروی کی وجہ سے پکڑے گئے یعنی کہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا صرف پیروی کی ان نمرودوں فرعونوں کی اور ان بتوں کی اور ساری چیزوں کی جو اللہ کے راستے سے دور لے گئے ان کو تو وہ اس وقت حسرت کے ساتھ سوچیں گے کاش ایک بار دنیا میں واپس جانا ہوتا کبھی ان لوگوں کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے جنہوں نے ہمیں اتنا گمراہ کیا تو آج تو وہ ہم سے بیزار جیسے ہو گئے ہیں نا یعنی کہ کوئی نمرود کوئی فرعون ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا کہ ساری زندگی آپ ہمارے لیے کرتے رہیں تو چلو آج میں آپ کے لیے کچھ کروں وہ کوئی بھی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ ان سے بیزار ہو جائیں گے میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں سرے سے ہی مکر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کے انہیں دکھائے گا ربنا لا تجعلنا منہم ہمارے پاس بھی کوئی اچھے کرتوت نہیں ہیں لیکن جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن انہیں ہمارے لیے حسرت کا سبب نہ بنائے بلکہ ہمارے لیے راحت کا سبب بنائے ہمارے لیے بخشش کا سبب بنائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ سے نہیں نکل پائیں گے ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت ہوں گے کہ کاش نہ کیا ہوتا کاش بچ گئے ہوتے اس کام میں نہ پڑے ہوتے لیکن اب وہ کیا تھا نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت ابھی کھیت نہیں چگا چڑیوں نے ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم اپنے اعمال کر سکتے ہیں لہٰذا اپنے اعمال کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین